سبب بن رہا ہے، دوائی کا استعمال سبب بن رہا ہے، ڈاکٹر کے مشورے سبب بن رہے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے گولی جو ہے یہ ضرر اور نفع اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں کہ نہیں ضرر تو اللہ ہی دیتا ہے، نفع بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو پھر آپ بچوں سے گولیوں کو کیوں دور رکھتے ہیں؟ ساری گولیوں ان کے سامنے بکھیر دیجئے، کھانے دیجئے، نفع دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ضرر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر کیوں آپ دوائیوں کو اٹھا کے رکھتے ہیں، بچوں سے دور رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی لحاظ سے اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تکلیف دینے والا ہے، لیکن بہت سی چیزیں دنیا میں اس کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہیں، تو ہمیں ان ذرائع و اسباب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان سے حفاظت کی کوشش کرنی ہوگی۔ آپ کیوں نہیں ایک چھوٹے سے بچے کو روڈ کراس کرنے کے لیے چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے وہ چھوٹا سا بچہ ہے گھسٹتا ہوا خود ہی نکل جائے گا روڈ کے پار؟ نہیں، آپ خود اس کو انگلی پکڑتے ہیں یا گود میں اٹھاتے ہیں تب راستہ کراس کرتے ہیں۔ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی ضرر کی مالک ہے، وہ ضرر دے گی؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ گاڑی فی نفسی خود ضرر دے گی، ضرر دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وسیلہ گاڑی بن جائے گی، تو آپ حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی کفر و شرک کا شائبہ نہیں ہوگا کہ اگر ایک مسلمان یہ سمجھتے ہوئے کہ میں انبیاء علیہ السلام سے دعا کروا رہا ہوں، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ نعمت طلب کرنے کے لیے ان کی دعا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گی، دے گا اللہ ہی، ان کی دعا کے وسیلے سے عطا فرما دے گا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اعتدال قائم رکھنا بہت ضروری ہے، افراط و تفریط دونوں باعث ہلاکت ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اور ہی سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے بالکل مت مانگو۔ اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، بس تم مانگو دوسروں سے وسیلہ قائم کرو، اور وسیلے کے بغیر اللہ دے گا ہی نہیں، بعض یہ تک جملہ کہہ دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ اللہ سے بھی براہ راست مانگ سکتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام سے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن یعنی انبیاء علیہ السلام سے مانگنے کا مطلب ہے کہ آپ ان سے دعا کی درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ مثلا آپ روضہ انور پر حاضر ہے مدینہ منورہ میں، آپ اگر یوں درخواست کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمت عطا فرما دے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ وسیلہ بنایا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی سن بھی رہے ہیں۔ عام مردہ قبر میں سنتا ہے تو انبیاء علیہ السلام تو بدرجہ اولیٰ سنتے ہیں، اور وہ دعا پر بھی قادر ہیں، وہ دعا بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور مقبول فرمائے گا۔ اس یقین اور ارادے کے ساتھ مسلمان ان سے مدد طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو صحیح نظریہ ہو، صحیح عقیدہ ہو، تو یہ قرآن کے منافی نہیں ہوتا، کیونکہ کثیر صحابہ کرام کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر دعا کروانا ثابت ہے۔ یہ سب ماشاءاللہ اہل علم جانتے ہیں، کسی مکتب فکر کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور باقاعدہ دعا کی درخواست کی۔ اس طرح شروع میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں کہ بنی اسرائیل بار بار موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ بتا دے وہ گائے کیسی ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش برسا دے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرعون سے نجات عطا فرما دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود یہ بارہا ادھر بھی ان کے سامنے بھی معاملہ تھا کہ اللہ مصیبت دور کرنے والا ہے، اللہ نعمت دینے والا ہے، تو کیوں وہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں؟ براہ راست کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کفر و شرک نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی عام آدمی کسی نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی نعمت کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ، صحیح قصد کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ بنائے گا، تو یہ تو عین قرآن کے مطابق ہے، اس میں کوئی انکار کی مجال انکار نہیں، انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور ان چیزوں میں افراط و تفریط میں پڑھ کر عوام کو انتشار میں مبتلا کرنا یہ پھر سمجھدار لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذرا تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ میں کوئی اور الفاظ ادا نہیں کرتا ہوں، لیکن سوچنا چاہیے، قوم کو اس طرح اضطراب میں مبتلا کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا وہ کہ جو لاچار مجبور شخص کی دعوت کو یعنی پکار کو قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے،
اور مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، اور اس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا۔ تو اب یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے زمین پر بھیجا، یہاں کی حکومت اور منصب عطا فرمایا ہے؟ تو دلیل لائیے، خود آگے اللہ ہی چیلنج فرمائے گا، تو لہٰذا سب خدا نے فرمایا جب ایسا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو پھر وہی سوال کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ایسے ہیں جو دھیان کرتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں، توجہ کرنے والے بہت تھوڑے سے ہیں۔ یعنی اتنی واضح فرق، اتنا بڑا ڈیفرنس موجود ہے، اس کے باوجود اگر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یا وہ جو ہدایت دیتا ہے تمہیں زمین اور خشکی اور تری، یعنی زمین اور پانی کے اندھیروں میں، کون تمہیں ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی ہوئی آتی ہیں۔ یعنی جیسے قحط سالی ہے، تو جو وہاں کے رہنے والے پرانے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یا ماہر لوگ ہوتے ہیں، موسم کے حالات کو جاننے والے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو فوراً بتا دیتے ہیں بارش کی ہوا ہے، بارش ہوگی، تو پہلی وہ خوشخبری لے کر آتی ہے بارش۔ تو ایسی قحط سالی کس نے کی، اور پھر یہ ہوائیں وہاں پر کس نے بھیجیں؟ یہ خوشخبری جو ہوائیں لے کر آ رہی ہیں، کون سی ذات ایسی ہے جو ان ہواؤں کا رخ اس طرف پھیر دیتا ہے قحط سالی کے علاقوں کی طرف؟ تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر وہ سوال اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے برتر، بلند و بالا ہے کہ جس سے وہ شرک کرتے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، یا وہ بہتر ہے، عبادت کے لائق ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے، جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، لوح اس نے پیدا فرمائی، قلم، زمین، آسمان، مخلوق کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ تمام چیزیں مخلوق ہیں، انہی کو ممکن بھی کہتے ہیں، انہی کو مقدور بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں، ثم یعیدہ، پھر وہ انہیں دوبارہ بنائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور وہ جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے۔ رزق، آسمان سے رزق پانی کی شکل میں آتا ہے، اور زمین سے جتنا زمین اگاتی ہے، یہ سب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی ذات نے پیدا فرمایا۔ پھر وہی کویسچن اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خدا ہے؟ اور اب چیلنج ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اگر تم کہتے ہو کہ ہاں ہے، تو آپ فرما دیجئے هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تم اپنی دلیل لے آؤ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان افعال و اعمال میں کوئی شریک ہے، تو ذرا بتاؤ کون ایسا ہے کہ جو ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے، زمین کا نظام چلا رہا ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے، تمہیں زمین میں مناسب عطا فرما رہا ہے، اگر کوئی اور ہے تو بتاؤ۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ایک دیانتدار شخص جو واقعی صحیح درست فیصلہ کرنے والا ہے، قطع نظر اس کے کہ کس میرا مذہب سے تعلق ہے، کس فرقے سے تعلق ہے، اگر وہ قطع نظر ان تمام چیزوں کے بالکل اپنے ذہن کو خالی کر کے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہے، تو بے اختیار اس کا دل گواہی دے گا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے، ایک رب کریم کی ذات ایسی ہے جس پر ایمان لانا چاہیے، اسے ہی خدا تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ زیبا نہیں ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب نہیں جانتا ہے، اللہ ہی غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا ہے؟ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا، کوئی نہیں، بلکہ وہ تو شک میں ہیں، اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا۔ غیب کہتے ہیں پوشیدہ شے کو، یہ لغوی معنی ہے۔ غیب کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز، پوشیدہ کوئی بھی معاملہ، اور شرعاً غیب اس چیز کو کہتے ہیں، اس معاملے کو یا اس کوئی بھی ایسی چیز کو کہیں گے کہ جس پوشیدہ شے کو کہ جسے آپ نہ تو دیکھ سکیں، نہ سن کر جان سکیں، نہ سونگھ کر، نہ چکھ کر، نہ چھو کر،
اور نہ عقل کے ذریعے اس کو جان سکیں، وہ ہے غیب۔ مثال کے طور پر جنت لے لیجئے، نہ جنت کو آپ نے دیکھا، نہ اس کی کوئی آواز سنی، نہ اس کی خوشبو سونگھی، نہ اس کا ذائقہ چکھا، نہ اسے چھو کر محسوس کیا، نہ آپ نے کوئی آلہ ایجاد کیا جس نے جنت کی خبر دی، تو یہ ہے غیب۔ تو غیب بس وہ ہوتا ہے کہ جو پھر نبی ہی اس کی خبر دیتا ہے۔ ہم ان حواس خمسہ سے، ان 5 مختلف چیزوں کو جاننے والی صلاحیتوں سے اور نہ عقل سے اس کو جان سکیں، وہ غیب ہے۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، جو آسمان زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جب قرآن کی 2 آیتیں یا کچھ آیتیں باہم ٹکرا رہی ہوں، ان میں تعارض نظر آ رہا ہو، جیسے یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن اور مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے مثال کے طور پر یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کر دے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب پر مطلع کرنے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ تو دیکھیے رسولوں کو غیب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیات میں غیب دینے کی، علم غیب عطا فرمانے کا اثبات فرمایا، کچھ میں نفی فرمائی۔ اب یہ باہم ٹکرا رہی ہیں، تو اب ان میں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اصول یہ ہوتا ہے، اصول شرع یہ ہے، اصول فقہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں آیات میں ایسا، یعنی ان دونوں آیات سے ایسا معنی لیں گے کہ دونوں کے مضامین اپنی جگہ درست ہو جائیں۔ نہ یہ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، معاذ اللہ اللہ کا کلام غلط کیسے ہو سکتا ہے، اور نہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کو مان لو اس کو چھوڑ دو، بلکہ دونوں کا ایسا معنی لیں گے کہ معنی درست ہو جائے، اپنے اپنے مقام پر دونوں آیتیں درست ثابت ہوں۔ یہ انشاءاللہ یہاں کون سا ایسا معنی ہے وہ ہم بیان کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 64 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور 65ویں آیت کے بارے میں ہمارا کلام شروع ہوا تھا۔ 65ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ فرما دیجئے، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ زمینوں اور آسمانوں میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور یہ کفار نہیں جانتے ہیں، اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اس پہ ہم کلام کر رہے تھے۔ اس آیت کا شان نزول یاد رکھیے گا کہ ان کفار کے بارے میں جب قیامت کے احوال بیان کیے گئے تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کے جواب میں پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کو جانتا ہو، اور اے کفار تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہو، تمہیں
100% یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ تم کس وقت اٹھائے جاؤ گے۔ گویا کہ یہ حکمت الہیہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت جمعے کے روز قائم ہوگی، 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، یہاں تک بیان فرما دیا۔ تو بس صرف یہ ہے کہ اس تعین نہیں بیان فرمایا کہ کس صدی میں ہوگا اور کون سے سن وغیرہ میں ہوگا، یہ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں ہمارا کلام چل رہا تھا غیب کے بارے میں کہ بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے۔ تو اس پہ ہماری بات چل رہی تھی کہ بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن سے انبیاء علیہم السلام کے لیے علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ بخیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہو اور وہ اس نعمت کو اس مقام پر خرچ نہ کرے جس مقام پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم کہیں گے جی یہ بخیل ہے، یہ کنجوس ہے، خرچ نہیں کر رہا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگر بالفرض محال یہ جملہ ہوتا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل ہیں، معاذ اللہ یوں ہوتا، تب بھی آپ یہ دیکھیں کہ بخیل وہی ہوتا ہے جس کے پاس نعمت موجود ہو، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا ثبوت ہوتا۔ اور جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یوں بیان فرما رہا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، یعنی یہ دوسروں کو بھی غیب بتاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نبی کا تو دنیا میں آمد کا ایک بڑا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پوشیدہ امور کی خبر دیتا ہے جو عام انسانوں کی نظروں میں نہیں آ سکتے ہیں۔ آخرت کے احوال بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتا ہے، حساب و کتاب کے بارے میں بیان کرے گا، کل کی خبریں دے گا معجزاتی طور پر جو اس کی نبوت پر دلیل ہوں گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے کہ کتنے پیارا اشارہ فرمایا ہے کہ جتنے بھی اپنے خاص بندے بھیجے ان کے لیے لفظ نبی یون کا انتخاب فرمایا، اور لغت اٹھا کے پڑھیں نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو یہ لفظ کا انتخاب ہی ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے انبیاء علیہم السلام کو علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو پچھلے پروگرام میں آخر میں یہ بحث بھی چل رہی تھی کہ جب ایک آیت سے بظاہر ایسا نظر آ رہا ہو اس کے ظاہری مضمون سے کہ ایک چیز ایک کے لیے ثابت ہے اور باقی سب سے اس کی نفی ہو رہی ہے، جبکہ دوسری آیات یہ بتا رہی ہیں کہ دوسروں کے لیے بھی اس کا ثبوت ہے، تو یہ بظاہر ایک ٹکراؤ کی سی صورت پیدا ہو گئی کہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی غیب نہیں جانتے، صرف اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے۔ اور دیگر آیات جو ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا باہم ٹکراؤ۔ تو صورت اس کی یہی ہوتی ہے کہ جب دو آیات کے مضامین بظاہر ٹکرا رہے ہوں تو واجب ہوتا ہے کہ ہم دونوں کا ایسا معنی متعین کریں کہ دونوں آیات کے معنی اپنے اپنے مقام پر درست ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح غلط، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ آیات غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بظاہر ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مخلوق کے کلام میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کتاب لکھیں، ایک صفحے پہ کوئی بات لکھ گئے اور 150 صفحے کے آگے اپنی وہ بات ہی بھول گئے، عقلی طور پہ کوئی موقف بدل لیا اور لکھ دیا۔ تو اسی لیے گرفت ہوتی ہیں تحریروں پہ، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی خود اپنی ہی مخالفت کر بیٹھے آپ، وہاں پہ یہ بات لکھی تھی، یہاں آپ نے یہ بات لکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ نقص موجود نہیں ہوتا کہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کوئی کلام فرمائے اور دوسرے مقام پہ خود اپنے کلام کا رد کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے، موافقت کی صورت یہ ہوگی کہ جن آیات میں اللہ کے علاوہ کسی سے بھی علم غیب کی نفی ثابت ہے اس سے مراد ہے علم غیب ذاتی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، عطائی نہیں۔ ذاتی وہ ہوتا ہے جو کسی نے نہ دیا ہو، خود بخود ہو۔ عطائی اسے کہتے ہیں جو کسی کی عطا سے ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنے بھی علوم غیبیہ ہیں وہ کسی کے دیے ہوئے تو نہیں ہیں، تو وہ ذاتی کہلائیں گے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے پاس جو علوم ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، تو سب کے سب عطائی کہلائیں گے۔
بس یہ میجر فرق ہے، بڑا فرق ہے اس میں اس معاملے میں، خاص طور پہ جس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو علم غیب ہے دوسروں کو نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ علم غیب ذاتی فقط اللہ کو ہے، کسی اور کو ذاتی علم حاصل نہیں، یعنی بغیر اللہ کے دیے اس کو علم حاصل ہو جائے ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جہاں انبیاء علیہم السلام وغیرہ کے لیے علوم غیبیہ کا اثبات ہے، ثابت کیا گیا ہے، اس سے مراد ہے علم غیب عطائی، کہ یعنی ان کو اللہ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے، تو اب ان میں باہم کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جہاں نفی ہے وہ علم غیب ذاتی کی ہے، جہاں اثبات ہے، ثبوت ہے، اس کا پروف ملتا ہے، اس سے مراد علم غیب عطائی ہے۔ تو ان دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہو گیا، اور دونوں آیات اپنے اپنے مقام پر درست ہو گئیں۔ اور غیب کی تعریف آپ کو یہ بتائی تھی کہ غیب اس پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے ظاہری جو حواس ہیں، حواس حس کی جمع ہے، اور حس اس قابلیت اور صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ دوسری چیزوں کو جان سکتے ہیں، مثلا دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، چکھ کر یا چھو کر۔ یہ 5 ہی ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن سے ہم دیگر چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں، انہیں جان لیتے ہیں، ان کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ قابلیت، یہ جو صلاحیت ہمارے اندر ہے، اس کو حس کہتے ہیں، اور حس کی جمع حواس ہے۔ تو یہ حواس ہوئے، اور عربی میں 5 کو خمسہ کہتے ہیں، تو اس لیے انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ۔ تو جب حواس خمسہ کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا دیکھنے کی قابلیت، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی اور چھونے کی، انہیں حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو غیب وہ چیز ہے جسے آپ حواس خمسہ سے نہ جان سکیں اور نہ ہی عقل سے جان سکیں۔ مطلب آپ کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیں کہ جس سے اندر کا تمام معاملہ معلوم ہو جائے، تو یہ گویا کہ آپ نے عقل سے ایک چیز کو جانا ہے۔ جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے، آپ دیکھیے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ٹوئنز ہیں اور ایک بچہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، الٹرا ساؤنڈ تو سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ اور جیسے ایکس رے آپ دیکھ لیجئے کہ ہڈی کے اندر اگر کریک آ جائے، اوپر سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن ایکس رے تمام اندر کی ہڈی کی تصویر نکال کے بتا دے گا کہ اندر معاملہ کیا ہے۔ تو اب کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی میں غیب پر مطلع ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے مشین سے ایکس رے کر کے ہڈی کا معاملہ معلوم کر لیا۔ یہ عقل سے ہم نے اس کو بنایا مشین کو، اور عقل کے ذریعے ایک چیز کو جانا ہے، تو یہ بھی غیب نہیں کہلائے گی شرعاً۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم غیب یا غیب وہ چیز ہوتی ہے، وہ پوشیدہ چیز ہوتی ہے جسے حواس خمسہ اور عقل سے معلوم نہ کر سکیں، بلکہ صرف کسی کے خبر دینے سے ہی اس کے بارے میں معلوم ہو، اور وہ کسی سے مراد نبی ہوتے ہیں کہ نبیوں کے خبر دینے سے ہمیں معلوم ہوگا، ورنہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو آپ دیکھیے کہ جب انبیاء علیہ السلام آئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک اللہ ہے، ورنہ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ اس کی آواز سنی، نہ اس کی کوئی خوشبو وغیرہ ہے، نہ کوئی چکھنے کا ایسا معاملہ ہے کہ چکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل قائم ہو سکے، نہ چھوا ہے، اور نہ ہم نے کوئی آلہ ایجاد کیا جس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام نے آ کے توجہ ضرور دلائی کہ اس کائنات کے اندر جو بے شمار دلائل موجود ہیں، ان پر آپ عقل کے زور پر غور و تفکر کریں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی موجودگی کا احساس و شعور بیدار ہوگا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے بتائے بغیر اور ہم نے صرف عقل کا استعمال کر کے ایک ذات کی موجودگی پر دلیل قائم کر لی ہو یا کسی آلے کے ذریعے جان لیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو غیب الغیب ہے۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب قبر ہے، قبر کے احوال ہیں، کل کیا ہوگا یہ ہمیں کیا معلوم، اور انبیاء علیہ السلام اللہ کی عطا سے جانتے اور بتا بھی دیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو
علم جو غیب پر مطلع ہو سکے سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ مطلع ہو سکتا ہے، تو یہاں مراد ہے وہی علم غیب ذاتی کہ اللہ تعالیٰ ہی بغیر کسی کے بتائے ان تمام امور پر آگاہ ہے، مطلع ہے، باقی اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے بتائے بغیر مطلع ہو سکے۔ اور وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی کیونکہ قیامت کا معاملہ مخفی رکھا گیا ہے تو ان کو کیا شعور کفار کو کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے، لہٰذا قیامت پھر اچانک ہی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کو اچانک لانا اور اس کے آخری جو وقت ہوگا جس وقت یہ قائم ہوگی اس کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہی ہے کہ قلب میں خوف پیدا ہو اور انسان تیاری کی جانب ہمہ وقت مائل رہے۔ ارشاد فرمایا کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا، یعنی کیا ان کو معلوم ہو گیا قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ یہ اتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں، جب کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ کوئی مصیبت یا قحط سالی 1 سال بعد آئے گی تو اس کو تھوڑا اطمینان رہتا ہے، ہاں جیسے جیسے مصیبت کے آنے کے دن انتہائی قریب آتے ہیں تو فکر و پریشانی بڑھتی ہے۔ تو یہ جو کفار ہزارہ معجزے دیکھنے کے باوجود، آیات قرآنیہ کے مسلسل نزول کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت کے باوجود اسلام کی طرف جو مائل نہیں ہو رہے اور اپنے کفر پر اڑے بیٹھے ہیں اور بڑے مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، تو ان پہ الزامی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سوال فرمایا کہ کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا ہے، کیا ان کو پہلی معلوم ہو گیا قیامت کب قائم ہوگی، یعنی یہ جانتے ہیں کہ ہم ابھی ہمارے سامنے قیامت نہیں آ سکتی تو بہت بعد میں آئے گی اس لیے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں، بل ہم فی شک منہا، نہیں بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے یقینی طور پہ علم حاصل ہو جانا کسی مصیبت کا جو دور سے آ رہی ہو تو یہ دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت دور مصیبت ہے بھی تو بہت وقت لگے گا تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ابھی تو کم از کم گرفتار بلا نہیں ہوں گے، تو یہ دل کا اطمینان کا سبب ہوتا ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم شک میں مبتلا ہو جائیں، کوئی جیسے بولے یار بس کچھ دن بعد ہی قحط آئے گا، اور خبر دینے والا ایسی بیکار سا آدمی ہو تو پھر ہمارا دل مضطرب نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو ایسی جھوٹی خبریں سناتا ہے، ایسی اپنے پاس سے قیاس آرائی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو یقینی طور پہ علم معلوم ہو گیا، علم حاصل ہو گیا ہو کہ قیامت کب آئے گی اس وجہ سے مطمئن ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں قیامت کے بارے میں ہیں شکوک و شبہات اور یہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کا انکار کر کے یہ مطمئن زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، یا اس سے اندھے ہیں کہ مطلب کہ وہ باطنی شعور ایسا نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اپنی باطنی بصیرت سے اس بات کو جان لیں کہ جو نبی کبھی غلط بیانی نہیں کرتا، کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے ان کے سامنے، 40 سال تک اپنے عمل کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ ہر قسم کی گندگی سے اور عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہے بعطائے الہی، تو اس کو کیوں دیکھ کر وہ آخرت کی طرف مائل نہیں ہوتے اور اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ باطنی لحاظ سے اندھے ہیں۔ اندھے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقل کا اندھا یا جس کو دل کا اندھا بھی کہتے ہیں، اور ایک آنکھوں سے اندھا۔ آنکھوں سے اندھا کچھ اور ہوتا ہے اور عقل کا اندھا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آنکھوں کا اندھا جو ہے وہ چیز کو سامنے دیکھ نہیں سکتا، اور جو باطن کے اندر اندھا ہوتا ہے کوئی شخص، وہ پھر ایسی بصیرت نہیں رکھتا کہ جس سے وہ ہدایت وغیرہ حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ سلسلہ کرام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 66 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی مذمت فرمائی کہ یہ قلبی لحاظ سے اندھے ہیں اور آخرت کے معاملات میں وہ باطنی بصیرت نہیں رکھتے ہیں جو حاصل ہو جانے کے بعد انسان کفر کی گمراہیوں سے بچ کر اسلام کی روشنی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مزید ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کہ کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ نکالے جائیں گے؟ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کو باہر نکالا جائے گا، بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، تو ان کی ناقص عقل میں یہ بات نہ آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جانور بھی مرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں، تو کس طریقے سے یہ ریزہ ریزہ شدہ چیزیں دوبارہ مجتمع ہو جائیں گی اور انسان بن جائے گا؟ تو بجا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا ہے کہ غور و تفکر کرو کہ تمہارا پہلی مرتبہ بنایا جانا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ بنایا جانا مشکل ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی کے قطرے سے ایک پورا جوان انسان طاقتور جس کے اندر بال بھی ہیں، ناخن بھی ہیں، ہڈیاں ہیں، خون ہے، گوشت ہے اور دیگر جتنے اعضاء ہیں، آپ دیکھیے کتنے اجزاء ہیں انسان کے، جب ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ بنانے پر قادر ہے، جبکہ پہلے شخص کا وجود بھی نہیں تھا، کوئی نظیر نہیں تھی، کوئی مثال نہیں تھا، کوئی اور جز موجود نہیں تھا، بنا لیا اللہ تبارک و تعالی نے، بنا کر تمہیں دکھایا ہے، تو پھر جب اس کے اجزاء موجود ہوں تو ان سے دوبارہ اس کو اٹھانا یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن ان کی ناقص عقل میں یہ معاملہ نہیں آیا اور اس سے ثابت ہوا کہ جب انسان اپنی عقل کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو بعض اوقات ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے حضرات ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو ایک پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی بنا پر بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور انہوں نے کہا کہ بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے آباء و اجداد کو، یعنی ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی اسی قسم کے وعدے سنائے گئے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مٹی میں مل گئے، ہم بھی مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں اٹھایا جائے گا؟ تو آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو فقط ایسی قصے کہانی ہیں، پہلے والوں کی قصے کہانی ہے، پہلے والوں کو بھی ایسے ڈرایا گیا تھا اور ہمیں بھی ایسے ڈرایا جا رہا ہے، کہاں ہے وہ قیامت؟ ابھی تک تو قائم نہیں ہوئی، ہزارہا برس گزر گئے، تو وہ کیوں قیامت قائم نہیں ہوتی اور کیوں ہمیں نہیں اٹھایا جاتا اور کیسے اٹھایا جائے گا جبکہ ہم مٹی میں مل جائیں گے؟ تو ان تمام امور پہ غور و تفکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے اپنی باطنی بے بصیرتی کی بنا پر کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے قصے کہانی ہیں، یہ جھوٹے وعدے وعید ہیں جو ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام جو آخرت کے امور بیان کیے گئے ہیں ان کا باقاعدہ ایک وجود ہوگا۔ اگر وجود نہ ہوتا، صرف ایک مثال بیان کرنا مقصود ہوتا تو کفار کبھی بھی اس کا انکار نہ کرتے۔ جیسے کہ آج کل بعض لوگوں نے یہ کہا، جو دانشور کہلانے والے ہیں، کہ نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ آخرت ہے، یہ تو بس ایسی ایک بطور مثال بات بیان کی گئی۔ جنت سے مراد تمہاری دنیاوی نعمتیں ہیں، دوزخ سے مراد تمہارا دنیاوی مصیبتوں میں گرفتار ہو جانا ہے، اور حساب و کتاب سے مراد تمہارا دنیا کے اندر کسی آزمائش میں مبتلا ہونا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ تم اچھے عمل کرو گے دنیا میں راحت پاؤ گے، برے عمل کرو گے دنیا میں تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور مختلف لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آخرت سے اس کا کوئی تعلق، ایسے کوئی وجود ہی نہیں ہے آخرت کا۔ یعنی بعض لوگوں نے عقل کے ذریعے ان تمام چیزوں کا انکار کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا والے اٹھ کے ایک جگہ جمع ہو جائیں، پھر ان کا حساب و کتاب ہو،
پھر انہیں ایسی جنت میں داخل کیا جائے، جہنم میں داخل کیا جائے، تو انہوں نے ان تمام احادیث اور آیات کے ظاہری مضمون کو بدل کر ان میں سے باطنی مضامین نکال کر اور آخرت کا انکار کر دیا۔ اگر آخرت ایسی ہوتی ہی نہیں تو کفار اتنے شد و مت سے انکار کوئی کرتے؟ پھر وہ بھی اس کو اسی دنیاوی معاملات پر ہی قیاس کر لیتے، اور عقلی لحاظ سے اس میں تو کسی کو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ان چیزوں کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ہمارے عقیدے سے ہے، اور عقیدہ صرف عقل سے ثابت نہیں ہوتا، وہ نقل سے ثابت ہوتا ہے کہ آخرت کے بارے میں باقاعدہ قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، تو ان پر عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آخرت کا انکار کرے، جنت کا انکار کرے، دوزخ کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، سیاحت کرو، فانظروا پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین کہ مجرموں کا، ظالموں کا، سرکشوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ یعنی آج جو تم یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو اور یہ کہ سمجھ رہے ہو کہ اس تمام باتیں جو نبی بیان کر رہا ہے یہ پچھلے زمانے کی قصے کہانی ہم تو سنتے چلے آئے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ پچھلی قوموں پہ جو عذاب نازل ہوا، جو تم بھی ان کے قصے بیان کرتے ہو اور ان کے آثار تم راستوں سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہو کہ قوموں پہ عذاب نازل ہوا، تو ان پر عذاب کیوں نازل ہوا، کس وجہ سے نازل ہوا؟ یقینی سی بات ہے کہ ان باتوں میں صداقت تھی۔ انبیاء علیہ السلام نے جو پیغام ان کو پہنچایا وہ یقیناً سچے پیغام تھے۔ جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو عذاب میں مبتلا ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے قصے نہیں ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ سنایا اور وہ جھوٹی باتوں کو مزین کر کے بیان کر دیا گیا ہو، بلکہ باقاعدہ ان کی ایک حقیقت ہے، ان کا ایک وجود ہے۔ نہیں تسلیم کرو گے تو اسی طرح عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے پچھلی قومیں عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار سے تمام تر کوششوں کے باوجود اس قسم کی باتیں سنتے تھے تو آپ کا قلب انور رنجیدہ ہو جاتا تھا، کیونکہ نبی کریم ایسی نفیس 40 سال تک آپ نے اپنا عمل و کردار دکھایا، ایسی نفیس طبیعت آپ نے پائی تھی، ایک بہترین انداز سے آپ تبلیغ دین فرما رہے تھے، یعنی کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ تو جب انسان پرفیکٹ طریقے سے کوئی کام کر رہا ہو تو اسے 100% رزلٹ کی امید ہوتی ہے، لیکن جب اس کی مرضی کے موافق رزلٹ نہیں آتا تو لازم بات ہے کہ دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ بلا تمثیل ایک بات سمجھانے کی عرض کرتا ہوں، جیسے ایک طالب علم شدید محنت کر کے بہترین پیپر دے کر آئے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ بہت اچھے نمبر آئیں گے، لیکن اگر وہ دیکھے کہ اس کے بہت زیادہ نمبر اس میں کٹ گئے ہیں تو انتہائی رنجیدہ ہوگا اور وہ حیرت زدہ رہ جائے گا کہ اتنی محنت اور صحیح پیپر دینے کے باوجود اتنے کم نمبر کیوں، تو ضرور اس کے دل میں غم پیدا ہوگا۔ یہی معاملہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہر طرح کامل ترین عمل دکھانے، تبلیغ دین اختیار کرنے، ہر طریقے سے اچھی نصیحت کو اختیار کرنے کے باوجود جب کفار کی طرف سے یہ منفی رویہ آتا تھا تو آپ کا قلب انور رنجیدہ ہو جایا کرتا تھا۔ لہذا اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قلب انور کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کے معاملے میں غمزدہ نہ ہوں، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ان کے جو یہ مکر وغیرہ کر رہے ہیں ان سے اپنے دل کو تنگ فرمائیے، رنجیدہ نہ ہوئیے، دل چھوٹا نہ کیجیے، یہ تو کریں گے اس طرح معاملات۔ تو جس طریقے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں حفاظت فرمائی، نصرت فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد و نصرت فرمائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کفار کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو یہ ہر دور میں تقریباً ہوتا رہا کہ وہ جیسے عذاب کا کوئی وعدہ کیا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے عذاب نازل ہوگا یا قیامت قائم ہوگی، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تو یہ مطالبے کرتے تھے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب یہ سامنے والا یہ دیکھتا ہے کہ فوری طور پر میری غلط باتوں کا کوئی منفی نتیجہ نہیں نکل رہا، مجھے نقصان نہیں پہنچ رہا، تو بعض اوقات وہ اپنے اس انکار پر ڈٹ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں حق بجانب ہوں، کیونکہ اگر میرا انکار کرنا غلط ہوتا تو ضرور اس کے منفی اثرات مجھ پر مرتب ہوتے، تو وہ اور شیر ہو کر اور کلمات کہتے تھے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام سے جیسے عذاب مانگا، اچھا لائیے کہاں ہے عذاب؟ اب نبی بھی یہ جانتے تھے کہ فوراً ان کی طلب پر عذاب نہیں آئے گا،
بلکہ وہ تو اللہ کی مرضی سے آئے گا، ایک وقت مخصوص ہے، مثلا آج سے 10 سال بعد آئے گا، 4 سال بعد مثال کے طور پر آئے گا، اور یہ 4 سال پہلے مطالبہ کر رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ 4 سال اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو ان کے مطالبے کی وجہ سے بدل دے۔ عذاب اپنے وقت پر آئے گا۔ اس میں کفار کو یہ موقع مل جاتا تو وہ کہتے تھے دیکھا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اگر عذاب آنا ہوتا، معاذ اللہ یہ نبی سچے ہوتے تو کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ یہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ عذاب تمہارے مطالبے کے جواب میں نہیں آئے گا بلکہ اللہ کی مرضی سے آئے گا، لہٰذا ان کا اس قسم کا مطالبہ بالکل بیکار تھا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدہ، یعنی قیامت یا عذاب کب آئے گا اگر آپ سچے ہیں تو۔ قل آپ فرما دیجیے عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، کہ بہت قریب ہے کہ وہ جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کا کچھ حصہ، یعنی جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو عذاب کے بارے میں، اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے۔ بہت جلدی ایسا ہو جائے گا کہ آج تم بڑے دلیر ہو رہے ہو اور دنیاوی نعمتوں مثلا طاقت، بیٹے، قبیلہ، جنگجو ساتھی، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد تم جری ہو کر عذابات کا مطالبہ کر رہے ہو، تو کوئی بات نہیں، بہت جلد ایسا ہوگا کہ جس چیز کو تم طلب کر رہے ہو اس کا کچھ حصہ فوراً تمہارے پیچھے آئے گا اور پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب ضرور فضل والا ہے لوگوں پر، انسانوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے ہیں، شکر گزار نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا اشارہ فرما دیا کہ ان تمام کوتاہیوں کے باوجود کہ یہ نبی کی تکذیب کر رہے ہیں، عذاب کو غلط قرار دے رہے ہیں اور اسلام کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان سے رزق کو نہیں روکتا، انہیں فوری طور پہ کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، تو اللہ کا تو بڑا فضل و کرم ہے، لیکن یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں، شکر گزار نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہی معاملہ اگر ہم دیکھیں تو آج کل بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہم پر ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ہماری زبان پر شکوہ ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں شاید معاذ اللہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق آزمائشوں پر پورے نہیں اتریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہماری مرضی کے موافق ہمیں نعمت عطا فرماتا رہے۔ معاذ اللہ کتنی بری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا اور اس کی مرضی کے تابع نہ ہوں، بلکہ یہ کوشش کرنے لگیں یا یہ خواہش کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے، جیسا ہم چاہیں ویسا اللہ تعالیٰ کرے۔ یہ بہت بری بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کمی نعمت کا شکوہ کیا جاتا ہے، جی ہمیں اللہ نے دیا کیا ہے، نہ یہ ہے ہمارے پاس نہ وہ ہے ہمارے پاس، یہ بارہا آپ کو بتایا کہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم ان تمام نعمتوں کو فراموش کر دیں گے جو بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ہمارے مطالبے کے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان ہے تو وہ غور کرے کہ اللہ نے بغیر اس کی طلب کے اسے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ اگر وہ آزاد ملک میں رہتا ہے تو دیکھیں آزادی عطا فرمائی، پھر جسم عطا فرمایا، آنکھیں عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، صحت عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، ماں باپ عطا فرمائے، پیسہ عطا فرمایا۔ کون سی ایسی نعمت ہے جو حاصل نہیں؟ اب اگر بالفرض کسی کو تنگ دستی میں مبتلا کیا تو کیا تنگ دستی کی وجہ سے اس کا ایمان چھن گیا؟ کیا نبی کریم کی امت میں پیدا ہونے کا انعام اس سے زائل ہو گیا؟ کیا اللہ تعالی آخرت میں جنت کا انعام اس سے زائل ہو گیا؟ کیا اس کی آنکھیں چھن گئیں؟ کیا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے؟ کیا اس کے پیر ٹوٹ گئے؟ نہیں، یہ تمام نعمتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو ان بڑی بڑی نعمتوں پہ تفکر کیوں نہیں کرتا؟ اگر بالفرض ہمیں کروڑوں روپے مل جائیں، ساری تنگ دستی دور ہو جائے، بہترین آسائشیں حاصل ہو جائیں، لیکن معاذ اللہ دولت ایمان ہمارے پاس نہ ہو تو کیا فائدہ ان آسائشوں کا؟
کتنے عرصے ان سے مزے حاصل کر لیں گے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کفار تمنا کریں گے کاش پوری دنیا فدیے کے طور پہ، بدلے کے طور پہ ہم سے لے لی جائے اور ہمیں نجات دے دی جائے۔ اس وقت جو مومن ہوں گے وہ اتنے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مومن بنایا تھا کہ آج ہم جنت کے مستحق ہو گئے۔ تو اس لیے جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کے بارے میں غور و تفکر کرتے رہنا، یہ زبان کو شکوہ شکایت سے دور کر دیتا ہے۔ اور کبھی بھی آپ پہ اس قسم کا غلبہ ہونے لگے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یا دوسرے کو دیکھا اس کو وہ دیا ہے ہمیں یہ نہیں دیا، تو فوراً ان نعمتوں کو اپنے ذہن میں لانا شروع کر دیں۔ پہلے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر ان نعمتوں کے بارے میں غور شروع کر دیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور بہت سے دوسرے اس سے محروم ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ان سے آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، گھر والوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اور نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو اب آنکھیں بند کر کے آپ سوچئے کہ ایک نابینا شخص کیسی زندگی گزار رہا ہے، ماں پاس ہے، بیوی بچے پاس ہیں، دوست احباب ہیں، بہن بھائی ہیں، اور دیگر اطراف میں اس کی نعمت ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز عطا فرمائی؟ تو جب اس طرح ہم موجودہ نعمتوں کے بارے میں غور و تفکر شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ بہت سی نعمتوں سے محرومی کا احساس کم سے کم تر اور بعض اوقات مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، اور دل اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں شمار نہیں ہونا ہے کہ جن پہ اللہ کا فضل ہوا اور پھر وہ ناشکری میں مبتلا ہو گئے، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کروانا چاہیے جن پہ یقیناً اللہ کا فضل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر ہم وقت اپنے قول اور فعل کے ذریعے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب ضرور جانتا ہے جو بات ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی تمام جتنے بھی امور ہیں، چاہے وہ ظاہراً جیسے منافقین تھے کہ ظاہری برتاؤ مسلمانوں والا کرتے تھے، باطن کے اندر خرابی پوشیدہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ تمام ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ان کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین اور آسمان میں کوئی بھی پوشیدہ شے ایسی نہیں ہے جو ایک بیان کر دینے والی کتاب میں موجود نہ ہو۔ اس سے مراد علماء نے فرمایا کتاب مبین جو یہاں بیان فرمائی گئی، اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور اس میں صراحتاً یہ قرآن کی آیت ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ظاہری طور پہ پوشیدہ طور پہ ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ کے مضامین پر بہت مخلوق مطلع ہے۔ مثلاً اس لوح کے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں، ان کی نگاہ لوح پہ پڑتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو اکابر اولیاء اعظام ہیں ان سے ثابت ہے کہ وہ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں تمام چیز موجود، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہے، تو نبی کریم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان پوشیدہ امور پر مطلع ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی ہوا یہ کہ جب توریت وغیرہ کی یہ جو تعلیمات ان کے درمیان عام ہوئیں تو آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہوا، اور ان میں مختلف فرقے بن گئے۔ یہودیوں میں بھی فرقے ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی مسلمانوں کا خاصہ نہیں ہے۔ یہ بولتے ہیں جی مسلمانوں کے اندر اسلام میں اتنے سارے فرقے بن گئے ہیں، تو فرقے تو ہر جگہ ہیں، یہودیوں میں بھی فرقے ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بھی فرقے ہوتے ہیں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ایسی تعلیم فراہم کرتا ہے کہ اگر اس پہ توجہ کر لی جائے تو سارے اختلاف مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 76 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ آخری آیت میں یعنی 76ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے وہ باتیں بیان فرما دیتا ہے کہ ان کے اکثر لوگ جن باتوں کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ توریت وغیرہ کی تعلیمات ان لوگوں میں عام ہوئیں تو پھر اس میں تحریفات کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کے مختلف فرقے بن گئے اور کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا، ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ قرآن عظیم جب نازل کیا گیا تو اس میں بہت سارے مضامین وہ موجود تھے جو سابقہ کتابوں میں متنازع ہو چکے تھے، اصل میں متنازع نہیں تھے، ان لوگوں نے آپس میں تحریفات کر کے تبدیلیاں پیدا کر دیں کتابوں میں اور پھر ان میں تنازع پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بیان فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن عظیم کا اگر یہ مطالعہ کر لیں تو قرآن عظیم یقیناً چونکہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں جو بات بیان کی گئی وہ ہے ایتھنٹک مستند بات اور درست ترین بات۔ اب ان کے درمیان جو بات مختلف فی ہے جس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اگر وہ قرآن کے موافق ہے تو جس فرقے کی بات قرآن کے موافق سمجھ لیں وہ حق پر ہے، باقی سب ناحق پر ہیں۔ حق پر سے مراد اپنی بات کے اعتبار سے، اور جب وہ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہماری بات قرآن کے موافق، قرآن کے مضامین ہماری کتاب کے موافق اور قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر انہیں اب یہ بھی ماننا چاہیے کہ قرآن میں بار بار اسلام کی دعوت دی گئی ہے اور باقی تمام مذاہب کا انکار کیا گیا ہے کہ اب جو ہے صرف مذہب اسلام ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیے بغیر کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا، لہٰذا اب ان کو ایمان بھی لانا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے والا کلام بھی اللہ کا ہی ہے، دوسرا کلام بھی اللہ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام دیگر جو کلام ہیں دوسری کتابوں میں توریت زبور انجیل وغیرہ میں، تو قرآن میں جو اللہ کا کلام ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کے کوئی مختلف ان کا نہیں ہے مضامین ایسے ٹکراؤ ہو رہے ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ دیکھو جی یہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، چونکہ یہ قرآن ان کتابوں کی صراحتاً مخالفت کر رہا ہے، بالکل الگ تعلیم لے کر آیا، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان میں ایسا باہم ربط ہے چونکہ سب اللہ کے کلام ہیں کہ ایک عام اچھی عقل رکھنے والا، عقل سلیم رکھنے والا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان تمام کتابوں کے مضامین میں باہمی موافقت اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی ذات ہر جگہ کلام فرما رہی ہے، تو ایمان لانا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ یعنی یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے، یعنی اس میں دوسروں کا انکار نہیں کہ صرف یہ مومنین کو ہدایت دیتا ہے، مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، بلکہ سب کے لیے ہے، لیکن یہاں پر مومنین کو خاص اس لیے فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے عموماً قرآن پاک سے ہدایت کی توفیق اسی کو حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ ہدایت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بھی ہو جاتا ہے، ورنہ یہ قرآن عظیم سب کے لیے ہدایت ہے، جیسے اللہ نے بارہا فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ناس میں سب آ جاتے ہیں، کافر، مسلمان وغیرہ وغیرہ، چنانچہ قرآن عظیم ہدایت والی کتاب ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنا ہر شخص کے لیے لازم و ضروری ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرماتا ہے اور وہ ہی غالب، عزت والا، علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے، اپنی ان کتابوں کے ذریعے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کے اعتبار سے درست اور غلط ہونے کو جاننا چاہے تو وہ قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن بتائے گا کہ آپ کا عقیدہ درست ہے یا غلط ہے۔ فتوکل علی اللہ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل فرمائیے۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ جو ہیں وہ ایک واضح حق پر ہیں، روشن حق پر ہیں، ایک ایسے حق راستے پر ہیں کہ جس کی حقانیت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، اس کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کوئی دلائل کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام عقل رکھنے والا بھی دیکھنے کے بعد
آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا مذہب صحیح ہے اور کامل ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں سب کو لا کر سامنے کھڑا کر لیجئے، اور مذہب اسلام کو بھی دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ کامل ترین تعلیم مذہب اسلام میں آپ کو ملے گی اور کسی مذہب میں نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی یہی ہے کہ اسلام قیامت تک جاری و ساری رہے گا، لہٰذا اس کی تعلیم بھی سب سے زیادہ کامل رکھی اور مکمل ترین رکھی کہ قیامت تک کے درمیان ہر جو معاملہ ہوگا، یعنی آج سے لے کر قیامت تک کے درمیان، اس تمام کا حل اسلامی تعلیمات میں ہے، اور ہر شعبے سے متعلق اسلام تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ ورنہ کسی بھی آپ مذہب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اس میں ہر شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں کوئی معلومات آپ کو مستند نہیں ملیں گی، تفصیل سے نہیں ملیں گی۔ لوگوں نے اپنے نظریات، اپنے خیالات نے اپنی عقل سے لکھ دیا ہوگا، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی نقل موجود نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کریں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی یا ان کے خداؤں کی طرف سے تھی۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مذہب ہے جس کو ہم نے اختیار کیا، اللہ کی عطا سے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا مذہب اسلام کامل ترین اور مکمل ترین تعلیمات پر مشتمل ہے۔ آگے جیسے پہلے ابھی ہم نے بات عرض کی تھی، اگلی آیات کا تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو مردہ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جس کی زندگی ختم ہو جائے، روح بدن سے نکل جائے، یہ مردہ ہے، اور ایک ہوتا ہے دل کا مردہ، یعنی بظاہر انسان زندہ ہوتا ہے لیکن اس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ ہدایت قبول کرتا ہے نہ نصیحت قبول کرتا ہے، انہیں دل کا اندھا کہتے ہیں۔ اسی طرح یا اس کو مردہ کہتے ہیں، یہ تو مردہ ہو گیا، مر گیا۔ اسی طریقے سے بہرا ہونا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ قوت سماعتی ختم ہو جائے، سماعت کی صلاحیت سے انسان محروم ہو، اور ایک ہے کہ سماعت موجود ہے، سنتا بھی ہے، لیکن سننے کے بعد اس حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو بالکل بہرا ہے۔ اب جو یہاں کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت قبول نہ کرنے کے اعتبار سے مردہ بیان فرمایا اور بہرا بیان فرمایا۔ اس کی دلیل اگلی آیات ہیں کہ اگلی آیات میں پھر مومنین کے بارے میں بیان فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں، تو اس لیے پیچھے کافر کا لفظ نہیں فرمایا، موتا مردے فرمایا کہ یہ مردے ہیں، بہرے ہیں، آپ انہیں نہیں سنا سکتے، مراد کفار ہے، کیونکہ آیات میں باہم جب اللہ تعالیٰ تقابل بیان فرماتا ہے تو پہلے والی چیز سے وہی معنی مراد لیں گے جو دوسری چیز کے باہم مقابل ہو سکتی ہو، یعنی اگر آگے مومنین کا تذکرہ ہے تو پہلے جو الفاظ استعمال کیے گئے ان سے کفار مراد لیں گے تاکہ ایک مقابلہ ہو جائے، کیونکہ اکثر قرآن کے مضامین مقابلہ تن بیان ہوتے ہیں، عذاب بیان ہوا تو نعمت، جنت کا تذکرہ تو دوزخ کا بھی، کافر کا تو مومن کا، دنیا آخرت، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب قرآن کے مضامین اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تو بعض اوقات تقابل کے طور پہ دو چیزوں کا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مردے دفن ہیں آپ ان تک آواز نہیں پہنچا سکتے، تو یہ تو یہاں مردے مراد ہی نہیں ہے، کافر ہیں کہ جو دل کے مردہ ہیں، آپ جو تبلیغ فرما رہے ہیں یہ قبول نہیں کر رہے تو آپ نہ گھبرائیں، اس لیے کہ جو دل کا مردہ ہو چکا ہے اسے آپ نہیں سنا سکتے، وہ آپ کی ہدایت کو قبول نہیں کرے گا۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ آپ انہیں سنا سکتے ہیں اپنی پکار جو بہرے ہیں، یعنی جو بظاہر سنتے ہیں لیکن وہ حق کو سننے کے بعد قبول نہیں کرتے یا بہرے ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی آپ اپنی پکار نہیں سنا سکتے، کچھ بھی آپ فرمائیے یہ نہیں سنیں گے۔ اذا ولوا مدبرین، جب کہ یہ پیٹھ پھیر کر، پیٹھ دکھا کر پھر جاتے ہیں، یعنی جب آپ تبلیغ فرماتے ہیں تو منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں، تو ایسے دلوں کے مردہ اور ایسے کانوں کے بہرے لوگ جو ہیں وہ کیسے آپ کی بات کو سنیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بعض بیچارے ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اس کا یہ مفہوم نکالا کہ دیکھیں جی اللہ تو فرما رہا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لہٰذا صاحب قبر کے پاس جا کر یا مزار پہ جا کے اس سے ہم کلام ہونا، یا معاذ اللہ نبی کے مزار پہ جا کے ہم کلام ہونے کا کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو مردے نہیں سنتے، یہ غلط ہے۔ یہاں وہ مردے مراد ہی نہیں ہے، یہاں تو کفار مراد ہیں، جیسے کہ اگلی آیات سے آپ دیکھیے گا کہ اس پہ یہ دلیل ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
آگے ارشاد فرمایا کہ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور اندھوں کو گمراہی سے آپ ہدایت کرنے والے نہیں، یعنی آپ وہ نہیں ہے کہ آپ اندھوں کو گمراہی سے ہدایت دے دیں۔ اب دیکھیں اندھا، گمراہی، ہدایت، اس سے مراد ہوا کہ یہاں اندھا سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جو دل کا اندھا ہو چکا ہو، اس کی باطنی بصیرت ہو ہی نہیں، تباہ ہو چکی ہو، تو پھر آپ اسے کس طرح گمراہی سے ہدایت کی طرف بلائیں گے؟ وہ اس کو یہ توفیق حاصل نہیں کہ آپ کے فیض نبوت کو حاصل کرے، تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا ہے۔ اب دیکھیے تقابل کے طور پہ آگے بیان فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، ہاں آپ تو فقط انہی کو سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ اب اگر آپ پہلے والی آیات کا یہ معنی لے لیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس سے مراد صاحب قبر ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، ہاں آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فہم مسلمون، پس وہ مسلمان ہیں، سر جھکانے والے ہیں، فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ تو اس سے تو اور بدرجہ والا ثبوت ملا کہ اس کا مطلب ہے کہ بعض مردے سنتے ہیں، بعض مردے نہیں سنتے، کیونکہ یہ مومن کا تذکرہ فرمایا انہیں آپ سنا سکتے ہیں، تو اس سے تو ثبوت ہوا مزار کے اندر مسلمان لیٹا ہوتا ہے، ایک ولی جو ہے وہ مسلمان ہے، اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ آپ ان مومنوں کو سنا سکتے ہیں۔ تو اگر وہی قبر والا معنی یہاں مراد لیا جائے اوپر والے حصے میں، تو نچلی والی آیات کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ اس سے تو بلکہ ثبوت ملے گا، اور ان سے نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں کہ کافر سے اگر خطاب کیا جائے وہ قبر میں ہے تو اس کو آواز نہیں جائے گی، مسلمان سے خطاب کیا جائے تو اس کو آواز پہنچ جائے گی، یہ نتیجہ نکلے گا۔ لیکن جو ہم نے عرض کیا وہی بات درست ہے کہ یہاں پر وہ بظاہر کافر یا مسلمان مردے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، مردوں کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ استعارات کا استعمال ہے، مثالوں کے ذریعے بیان کیا گیا کہ عقل کا اندھا، دل کا اندھا، دل کے مردے، دل کے کانوں سے حق یعنی جو